بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جہاز ہم نے لاک کیے ہوئے تھے، انڈین ایئر فورس کے 20 جہاز ہم نے لاک کیے تھے۔ لاک کرنے سے مراد یہ ہے، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ جناب ہمارے نشانے پر تھے اور ایک بٹن دبانے کی دیر تھی۔ ہم ان کو ایک بٹن دباتے تو 20 جہاز انڈیا کے بالکل اس وقت تباہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ریسٹرین سے کام لیا۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا جہاں پہ ہم نے پھر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ وہ ذمہ داری کا ثبوت کیا تھا؟ وہ ذمہ داری کا ثبوت یہ تھا کہ اس سے پہلے جب ایگریشن ہوا تھا، یہ 4 دن کے کانفلکٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب کانفلکٹ ہوا تھا، ایک جناب سرحد پار کی تھی جناب انڈین ایئر فورس کے جہاز نے، اور پھر انہوں نے جناب ایک کوا اور ایک درخت پاکستان میں اس کو نشانہ بنایا۔ اس میں بھی ہم نے جب کوشن فائر کیے تو کوشن فائر جو گئے وہ انڈین آرمی چیف ہمارے نشانے پر تھا۔ اس وقت بھی ہم نے جناب ان پہ مہربانی کی۔ اس کے علاوہ جب 4 دن کا کانفلکٹ ہوا اور اس میں جب پورے 2 دن تک انڈیا میں 90% تک بجلی نہیں تھی، اس وقت بھی ان کی جناب بار بار گزارشات پر، انڈیا کی بار بار گزارشات پر ہم نے 2 دن بعد ان کی بجلی بحال کی۔ اس کے علاوہ اگر یہ بھی دیکھا جائے تو جناب جس طریقے سے انہوں نے منت سماجت کی، انڈیا نے منت سماجت کی اور کئی ممالک کی منت کی انہوں نے، اور وہاں پہ انہوں نے گزارشات پیش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو روکا جائے۔ ان کی بس ہو گئی تھی۔ ایئر فورس، انڈین ایئر فورس کا کوئی بھی جہاز اڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی پائلٹ کاکپٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور انڈین فورسز نے اپنی پوری ایئر فورس جو تھی اس کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ اینڈ سو مچ سو کہ جو سرحد کے قریب جو ان کی سٹرپس تھی، ایئر سٹرپس تھی، وہاں سے ان ہینگرز میں سے بھی جہاز جو تھے انڈین ایئر فورس کے 200 سے 300 کلومیٹر دور لے کر چلے گئے تھے وہ لوگ، اور کوئی انڈین ایئر فورس کا بندہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی آرڈرز ماننے کے لیے تیار تھا۔ کوئی آرڈرز بھی نہیں مان رہے تھے، اور نہ کاکپٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے، اور نہ جناب جنگ تو بڑی دور کی بات ہے پاکستان سے لڑنے کے لیے تیار ہونے کا سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ So this was the condition, this was the situation of Indian Air Force جو 4 دن کا کانفلکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ ہم سرحدی چوکیوں کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم دیکھیں تو ہم بارڈر لائن پہ اگر جا کے دیکھیں تو جناب ہمیں سرحدی چوکیاں نظر آتی ہیں انڈیا کی، اور جس طریقے سے ہم نے شیلنگ کی، وہ شیلنگ وہ کچھ منٹ بھی برداشت نہیں کر سکے، اور سب کی سب چوکیاں ہم نے ان کی تباہ کر دیں۔ جو لوگ وہاں پہ بچ گئے، جو انڈین فورسز کے لوگ وہاں پہ بچ گئے، انہوں نے اپنی سفید شلواریں تک وہاں پہ لہرائیں تاکہ ہم اپنے شیل جو ہے بند کر دیں۔ ان کی بھی وہاں پہ بھی بس ہو گئی تھی۔ جتنے ڈرونز آئے پاکستان میں، جتنے ڈرونز اڑائے گئے پاکستان میں، جن کی تعداد درجنوں کے حساب سے تھی، ایک بھی ڈرون واپس نہیں گیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمیں جناب جو ہماری لوکیشن ہے، جو ہماری جناب ڈپلائمنٹ ہے، اس کو جناب وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں، ان کو ٹریس کر سکیں۔ ہم نے انہیں آنے دیا کہ آپ آئیں، اندر آئیں، دیکھیں۔ پوزیشنز تو ہم نہیں بتائیں گے آپ کو، لیکن جب وہ اچھے طریقے سے ہمارے ٹریپ میں آ گئے تو ایک بھی ڈرون واپس نہیں گیا۔ اب اس میں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جناب الزامات کی بارش ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے پاکستان پہ کہ جناب خدا نخواستہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ پہلگام میں ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہم نے ہر ملک کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ہم نے انڈیا کو بولا کہ جناب آپ کہیں سے بھی جا کے جناب ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں، کیونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی میں۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی، اور فوراً ہمیں فار گرانٹڈ لینے کی کوشش کی۔ فار گرانٹڈ لینا ان کو مہنگا پڑ گیا۔ آج بھی یہ حالت ہے کہ آپ دیکھ لیں
کہ وہاں پہ جس طریقے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کا morale، ان کی فورسز کا morale بلند ہو، لیکن ابھی بھی سچویشن یہ ہے کہ انڈین آرمی کے لوگ وہاں پہ نہ تو ان کو صحیح طریقے سے فیڈ کیا جاتا ہے، نہ ان کو کھانا ملتا ہے صحیح طریقے سے، اور وردیاں تو دور کی بات ہے، ان بیچاروں کی وردیاں بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور کوئی وقت ایسا نہیں جب ہم ان کو سلام پیش نہ کرتے ہوں۔ سارا ملک، ساری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی، کھڑی ہے، کیونکہ ہم نے ایک ہسٹری کریٹ کر دی ہے اور پوری دنیا میں ہم نے اپنا نام منوایا ہے، اور وہ نام یہ ہے کہ یس وی شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے تو ہماری ڈپلومیسی نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام ہے کہ کئی دہائیوں میں جناب جو انڈیا کوشش کرتا رہا اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں کہ جناب وہ اس ایریے کا، اس خطے کا تھانے دار بن سکتا ہے، اور پورے ویسٹ کو یہ بتاتا رہا کہ اس کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ تھانے داری کر سکے اس ریجن میں، لیکن جب وقت آیا تو وہ تھانے داری کچھ منٹوں کی مہمان تھی، اور کچھ ہی منٹوں میں ان کا ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ سارا ہاؤس آف کارڈز کی طرح ساری چیزیں بکھر گئیں، اور وہ آج تک سر نہیں اٹھا سک رہے۔ سو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے، ہماری سچویشن جو ہے انٹرنل سچویشن، یس وی ہیو پرابلمس، اور اس صرف ہمیں پرابلمس نہیں ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ انڈیا کو پرابلمس ہیں۔ وی ول ایڈریس آر پرابلمس، یس وی ول ڈو دیٹ، اور ہم اس موقع پر بھی اس اپرچونٹی کو جو ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے اس کو ٹیپ کریں گے، اور اس میں سے بھی اپنی اپرچونٹی نکالیں گے، ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول بھی ادا کریں گے اس ریجن میں۔ ہمارے ساتھ مختلف ممالک شامل ہو جائیں بہت بہتر، لیکن پھر بھی لوگوں کا اعتماد ہے، دنیا کا اعتماد ہے۔ اس ریجن میں، اس خطے میں کئی ممالک ایسے ہیں جو دن صبح شروع ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اور ان کے فونوں کے تانتے بندے رہتے ہیں یہاں پہ، اور وہ صرف اور صرف جناب منسٹری آف فارن افیئرس کو تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کی۔ ایمبیسڈرز ہو، ڈپلومیٹس ہو پاکستان کے اندر، وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی، اور ڈپلومیسی کی بھی ہماری تعریفیں کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ڈپلومیٹکلی جو رول پلے کیا اس کی بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ سو ہم نے اپرچونٹیز جو ہمارے پاس اس وقت ہیں ان کو ٹیپ کرنا ہے ان دا ڈیز ٹو کم۔ وہ ہم کیسے ٹیپ کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے وہ کیسے ٹیپ کرنی، اور جب وقت آئے گا تو ہم وہ اپرچونٹیز ٹیپ بھی کریں گے۔ وی نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اور ہمیں کوئی سکھانے کی کوشش نہ کرے۔ جو انڈیا نے ایک نیا یہاں پہ جناب چکر چلانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے تھرو یہاں پہ آ کے دہشت گردی پھیلائے گا، تو ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جناب کئی یہاں پہ سپر پاورز آئی افغانستان کے اندر، وہ چلی گئی، لیکن اس وقت ہم افغانیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں افغانیوں سے مراد میری افغانی عوام نہیں، عوام کے ساتھ، افغانی عوام کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی جائے، ان کے لیے جناب ایک پیغام ہے کہ جناب وی نو آر جاب، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ اینڈ سیم گوز فار جناب انڈیا، اینڈ سیم گوز فار ایوری ون ایلس جو یہاں پہ بری نظر رکھ کے پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے ہم نے اپرچونٹیز یہاں پہ ٹیپ کرنی ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں جناب میجر جنرل شبریز سالک صاحب، امتیاز گل صاحب، ہمارے پرانے کولیگ ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، اور نامور صحافی ہیں، آج کل اوپینین پیجز پہ اپنے پیسز لکھتے ہیں۔ میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ جنرل صاحب
اس وقت جو اپرچونٹیز ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں سے ان کو ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ان اپرچونٹیز کو ہم کیسے ٹیپ کریں اور واٹ از دا رائٹ وے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا سیکیورٹی امبریلا کی بھی بات کر رہا ہوں میں کہ اس ریجن میں پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول ادا کر سکتا ہے. سو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. ہم اکیلے کریں گے یا ہمارے ساتھ مختلف ممالک اس ریجن کے شامل ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ وہ رول پلے کریں گے سیکیورٹی امبریلا کا؟ ہاؤ ول تھنگز ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ جنرل صاحب. رانا صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں ہم ایک ایسے خطے میں پائے جاتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے غریب خطہ ہے، غربت سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے اور موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم بلکہ پورا خطہ ہاسٹیج رہا ہے انڈین بیلیکوسٹی سے اور انڈین اوور بیئرنگ اور بورش ایٹیچیوڈ اپنے نیبرز کے ساتھ. یہ بیسک وجہ رہی ہے کہ اس علاقے میں چونکہ کانفلکٹ بہت زیادہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ باقی جو ریجنز ہیں دنیا کے لائک پیسفک اینڈ اٹلانٹک، ان سے ترقی میں پیچھے رہ گیا. اب یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک بیلنس پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہوا ہے مئی 25 کے بعد، پاکستان کی اسٹریٹجک ری برتھ ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. یہاں پہ امریکہ نے، انڈیا نے ہمیشہ سے من گھڑت اور جھوٹ اور فریب کے اوپر مبنی نیریٹیوز کے اوپر بیس کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایگریشن کرنے کی کوشش کی اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی کوشش کیا. اس دفعہ بھی اس نے یہی کیا، لیکن جو اس چیز میں جو وہ سمجھتا تھا کہ میں ماسٹری اچیو کر چکا ہوں، وہ بہت برے طریقے سے پٹا، ہر ڈومین میں پٹا. اور اس کا جو نیریٹو والا جو ایلیمنٹ تھا، وہ تو دنیا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ایز وی سے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ہمارا جو نیریٹو تھا دیٹ واز بیکڈ بائی ایکشنز، ان کا جو نیریٹو تھا دیٹ واز بیکڈ بائی ہالو سلوگنس، جس کی وجہ سے ششی تھرور جیسا بندہ جو اپنے آپ کو اسٹالورٹ سمجھتا ہے، وہ بھی وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکا جو ہماری ڈیلیگیشن نے اچیو کی ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو ٹیپ کرنا ہے، رانا صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں ایک طاقت ہے جو کہ ایمرج ہو رہی ہے سپر پاور آف دا ورلڈ، اور وہ گلوبل جو پاور سسٹم ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے. اور وہ جو امریکہ کے جو ہیجمنی ہے، امریکہ کا جو سٹیٹس ہے، اس کو چیلنج کر رہی ہے. میرے نزدیک یہ بہت بڑی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، بیکاز ایک تو یہ کہ وہ ہمارا نیبر ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اچھے اور برے موسم میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آن دا رائز ہے، وہ ڈیولپ کر رہا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ہاں ایک اپرچونٹی آئی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، رانا صاحب، پاکستان کو سیکیورٹی سٹیٹ سے اکنامک سٹیٹ پہ کنورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت لمبا عرصہ کانفلکٹ اور جنگیں لڑی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ڈائمینشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور اسٹیبلائزر آف دا ریجن، اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور دنیا کی طرف سے بھی. ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک مشکل سے نکالیں. امریکہ جو ہے وہ ایران میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ پھنسا ہوا ہے اور اس کو ایک اسکیپ روٹ چاہیے، اور وہ واحد ملک پاکستان ہے جو کہ اس کو یہ اسکیپ پرووائڈ کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ پاکستان پر رلائی کر رہا ہے. اس میں بھی ہڈن اپرچونٹیز ہیں. میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا، مجھے کبھی یہ یقین ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہم کو ٹینجیبل بینیفٹس لیں. انڈائریکٹ بینیفٹس تو ڈیفینیٹلی ہمیں ملیں گے. ہمارا ایک بارڈر جو ہے وہ ایرانین بارڈر، جس کے بارے میں انڈینز نے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ہم 3 سائڈ سے پاکستان کو سکویز کریں گے، وہ سیکیور ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی کہ انڈائریکٹ بارڈر ہماری ایک نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر از اے فیسٹرنگ وونڈ فار انٹائر ریجن، جو پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی از ہیلڈ ان ابیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری انکریزڈ ریلیونس ہے دنیا کے لیے اور پرٹیکولرلی یو ایس کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو ٹینجیبل بینیفٹس لے سکتے ہیں یو ایس سے اور گلوبل پلیس سے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ
अमन और स्टेबिलिटी हो। अच्छा, तो آپ کا مقصد یہ ہے جنرل صاحب، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں فرام دا لاسٹ لائک سو مینی ڈیکیڈز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ان کو ہم ان کو سارٹ آؤٹ کروانے کی کوشش کریں، ایسا ہی ہے جنرل صاحب؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی، اور اگر وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ایک آئی وڈ سے کہ بیس ہے اس ساری پرابلمس کا، وہ کافی حد تک ایڈریس ہو سکتا ہے۔ گوٹ یور پوائنٹ، گوٹ یور۔ امتیاز صاحب، ڈو یو ایگری ود دس کہ اس طرح چلے اس میں تو ایگریمنٹ ہے ہی ہے کہ جناب ہمیں ہماری جو ایشوز ہیں کم از کم وہ سارٹ آؤٹ کروا لینے چاہیے، سر کریک ہے، سیاچین ہے، کشمیر ہے، دیر آر سو مینی ادر ایشوز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ہمیں ختم کروا لینا چاہیے۔ دس از اے گولڈن اپرچونٹی وی ہیو۔ آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے، کیونکہ ایڈمنٹ ہے بہت انڈیا، جب بھی اس سے بات کی جاتی ہے، جب بھی اسے کہا جاتا ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ تھرڈ پارٹی میڈیشن کروا لیں، تو اس وقت جناب وہ بالکل ریلکٹنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب نہیں، تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں ایک ایشو کھڑا ہی رہتا ہے، اس میں پرابلمز ہی کھڑی رہتی ہیں۔ سو کور ایشوز ہمارے ایڈریس ہو سکتے ہیں امتیاز صاحب، ون۔ سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیکیورٹی امبریلا کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول پلے کرنے جا رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اس میں صرف ہم شامل ہوں گے یا ہمارے ساتھ کو دو چار ملک اور بھی شامل ہوں گے اس ریجن کے، یا ہاؤ ول اٹ ورک جی؟ اینڈ تھرڈلی ویری سوری یہاں پہ آپ کو پھر دوبارہ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اسی لیے سارے کویسچنز آپ کو ایک دفعہ تھرو کر رہا ہوں، جو اخبار میں ایسا نہیں ہوتا، انٹرو چھوٹا ہونا چاہیے، سوال چھوٹا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مجبوری ہے۔ کیا بیجنگ جو ہے وہ نیا واشنگٹن بننے جا رہا ہے جی امتیاز صاحب؟ جی رانا صاحب شکریہ، اور جنرل صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مسئلے حل کروا لینے چاہیے، لیکن ایک بڑا بنیادی سا مسئلہ ہے، آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت تیسری پارٹی کی ثالثی قبول نہیں کرتا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، بھارت جو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن بھی قبول نہیں کرتا، یعنی ہماری اگر توقعات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ حل کروا دے گا، تو وہ بڑی لا حاصل سی امید ہے، اس لیے کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات یا مودی کو وہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نتائج حاصل ہونے چاہیے، لیکن ٹھوس نتائج اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات میں جو بگاڑ ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ ہماری ملک کے اندر سرمایہ کاری کا نہ آنا، مسلسل جو جاری یہاں پہ دہشت گردی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں بھارت ہی ہے، اس کے ڈانڈے بھارت سے جا کے ملتے ہیں۔ تو جب تک بھارت اس معاملے پہ سٹیپ بیک نہیں کرے گا، حالانکہ آپ بھی چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیض آباد سے لے کے 0 پوائنٹ تک، 0 پوائنٹ سے پھر آگے G6 F6 انتہائی محدود ٹریفک تھی، بڑی ٹریفک تو پشاور لاہور سے آنے والی ساری جو بڑی گاڑیاں وہ بند کی ہوئی تھی۔ تو میں یہ سوال اس لیے میں نے اٹھایا کہ بہت سارے لوگوں کی مجھے بھی فون کالز آئیں، تو جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں فائدہ بالکل ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن وہ فائدہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب تمام پالیسیوں کا مرکز پاکستان کے شہری ہوں گے، وہ اشرافیہ نہیں جو کہ جس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ پیٹرول 500 کا ہو جائے یا 1000 روپے لیٹر ہو جائے، جس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے شاپنگ پلازا جو آج کل آپ کو پتہ ہے 8 بجے سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، اس میں دیہڑی دار مزدور کام کرتے ہیں، اس میں کمیشن پہ کام کرتے ہیں لوگ، اس میں پھر چھوٹے چھوٹے دکاندار متاثر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ یو یہاں پہ امتیاز صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک پہ واپس آتا ہوں، تو جہاں سے آپ سلسلہ ہوگا آپ کی گفتگو کا وہیں سے شروع کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں میں جی، چھوٹی سی بریک۔ امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہے جناب، اور جنرل سمریز سالک صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی۔ امتیاز صاحب میں ذرا تھوڑا سا ایک سوال دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا کیونکہ بریک ہوئی تھی، میں اس میں دوبارہ سامنے لے آؤں چیزیں ویورز کے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی امبریلا کا رول ہے
وہ پاکستان پلے کرنے جا رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اور اس کے ساتھ کوئی اور ممالک بھی شامل ہوں گے، یا ہم ہولی سولی خود ہی یہ رول پلے کر سکیں گے؟ از اٹ پاسبل کہ ہم سولو یہ رول پلے کر لیں، یا ہمارے ساتھ ریجن کے اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ امتیاز صاحب دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، بہت اچھی خاصی صلاحیت حاصل کی ہوئی ہے، اور بڑی کامبیٹ ریڈی فورس ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو دوسرے ممالک جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس میں مصر شامل ہے، جی ترکیہ شامل ہے. جی ترکیہ اور مصر میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسی اس نوعیت کا کام کریں گے. ان کے اپنے سرحدوں پہ شام کی صورتحال کی وجہ، اسرائیل کی وجہ سے کافی ٹینشن ہے. ہماری خود آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند ہے. ایران کے ساتھ بھی ہم نے راہداری کا نظام بند کر رکھا ہے. اور جیسے آج بھی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا بنو میں، کچھ 16-17 ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو گئے. تو ہمارے جو انٹرنل اتنے مسائل ہیں، بلکہ میں ابھی اسلام آباد کی سڑکوں میں گھوم رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی یہی کردار ادا کرنا شروع کر دیں. بڑی اچھی بات ہے اگر کر سکیں، لیکن اس کا پھر یہ کہ اندرونی طور پہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان چیلنجوں سے نمٹ سکیں جو ہمیں ٹی ٹی پی، بی ایل ایف، بی ایل اے کی طرف سے درپیش ہے. ٹھیک ہے جان صاحب، میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک چیز پہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ 14 مئی کو ٹرمپ جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. سو چائنا میں مطلب کہ کیا واٹ کین ہیپن اوور دیر؟ ایک تو یہ ہے کہ مطلب کہ جو چیزیں لائن اپ ہوئی ہیں چائنا میں، وہ یہ ہے کہ چائنیز وہاں پہ بزنس ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امریکن ٹائکونز ٹرمپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کچھ ایم او یوز، کچھ وہاں پہ ایگریمنٹس وہ سائن ہونے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے ایران کا اور امریکہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کوئی اس پہ ایم او یو سائن نہیں ہوتا، تو پھر یہ ساری چیزیں میچیور ہو پائیں گی وہاں پہ جو لائنڈ اپ ہوئی ہیں وہاں پہ جی چائنا میں، بیجنگ میں؟ جی رانا صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک رائیولری چل رہی ہے، کنٹیسٹ چل رہا ہے، ایک ٹسل چل رہی ہے. ایک اسٹیبلش پاور جو کہ امریکہ ہے، اور دوسری طرف ایمرجنگ پاور جو کہ چائنا ہے. اور اگر تھیوری میں آپ دیکھیں تو ایک بڑی فیمس چیز ہے تھوسیڈائڈیز ٹریپ، جو کہتا ہے کہ جب بھی ایک ایمرجنگ پاور اسٹیبلش پاور کو چیلنج کرے گی تو جنگ کے چانسز ہوں گے. اور دنیا کی ہسٹری میں 15 دفعہ اس طریقے کا چینج اوور ہو چکا ہے، جس میں کہ 11 دفعہ جنگیں ہوئی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ٹسل چل رہی ہے جو موجودہ ٹائم میں جو ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان میں، اس میں ایک طرف تو دنیا چاہتی ہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اس وقت ڈسٹرکٹیونیس آف ویپنز اتنی زیادہ ہے کہ وہ بہت کیٹیکلزمک ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک سرد جنگ جو ہے وہ آلریڈی شروع ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو ٹیرف وار شروع ہے، ٹریڈ وار شروع ہے. ریئر ارتھ میٹلز جو ہے وہ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو نہ ملیں، جو سپر کوالٹی چپس ہیں وہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کو نہ پہنچیں. اس کے علاوہ یہ جو ایران کا کانفلکٹ ہوا ہے، وینیزویلا کا کانفلکٹ ہوا ہے، دونوں میں یہ مین ایفرٹ تھی امریکہ کی کہ آئل کے اوپر اس کا ٹوٹل کنٹرول ہو جائے، اور وہ بھی کوئی ایسے لیوریج میں آج اس کے پاس حاصل ہو جائے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. اب یہ جو وزٹ ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، یہ ساری اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو رہی ہے. اب ایک طرف امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ چائنا کو روک سکے اس کی رائز میں، اس کے لیے روکنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو وزٹ ہے اس کے اوپر اس سے پہلے ایک کریٹیکلٹی بن جاتی ہے کہ ایرانین کانفلکٹ کو کسی طریقے سے بائنڈ اپ کیا جائے. آج آپ لوگ ایک چیٹر سن رہے ہیں کہ شاید کمنگ ویک میں جو ہے وہ ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ ہو پاکستان میں. تو میری بھی اینٹیسپیشن یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جب وہ ادھر جاتے ہیں تو یہ کانفلکٹ کم از کم ختم ہو چکا ہو یا اس کی کوئی ہیڈ وے ہو، تو پھر جا کے وہ ان کی جو بات چیت ہے یا نیگوشیشنز یا باقی ایشوز کے اوپر وہ کامیاب ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز گل صاحب، ڈو یو ایگری ود جن صاحب؟ بیکاز میں تھوڑا عرصہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں، تقریباً 1 ماہ پہلے، کہ جناب یہ 14 مئی سے پہلے ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو ہے کسی حد تک سبسائڈ کر جائے گا یا ختم ہو جائے گا ٹرمپ کے چائنا جانے سے پہلے.
آپ اس چیز سے ایگری کریں گے امتیاز صاحب یا نہیں؟ جی دیکھیں، تو بڑی اچھی بات ہے اگر دوبارہ پاکستان میں یہ مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے، اور اب میرا خیال ہے یہاں پہ ہم بات تھوڑی سی کر سکتے ہیں، آپ کے پروگرام میں چلیں یہ اس طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہونی ہوئی اور اگر ڈیسٹینیشن جو ہے یا وینیو دوبارہ اسلام آباد ہوا، تو پھر عین ممکن ہے کہ امریکی صدر اسلام آباد کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں پہ ڈیل پہ سائن کر کے جائیں، اگر اسی دوران ایران مان بھی جاتا ہے اور اس کی شرائط مان لی جاتی ہیں جو کہ وہ امریکہ سے کر رہا ہے۔ ورنہ امکان یہ بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ چین نئے وینیو بن جائے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے لیے۔ اچھا، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی موجودگی میں کچھ اس قسم کا معاہدہ ہو جائے، اور چین کی بھی بڑی شدید خواہش ہوگی کہ یہ اس کی سرزمین پہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خود کو پوزیشن کیا ہے پیس میکر کے طور پہ، امن کے پیامبر کے طور پہ، اور جو کہ بالکل کوآپریشن میں یقین رکھتے ہیں، ون ون کوآپریشن میں۔ تو اب دیکھیے اگلے 2-3 دن بڑے کرٹیکل ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آتے ہیں، اگر ایران مان جاتا ہے، اب اس کی شرائط قبول ہو جاتی ہیں، تو پھر یا تو اسلام آباد وینیو ہوگا یا پھر واشنگٹن میں سارے کام، بیجنگ میں تمام کام میرا خیال ہے اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ ایک آؤٹ آف دا باکس انہوں نے بات کی ہے امتیاز صاحب نے، جنرل صاحب، کہ مطلب کہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ تو یہ ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں نیا دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس ہو سکتا ہے، لیکن امتیاز صاحب از کمنگ اپ ود اے نیو تھنگ اینڈ دیٹ از کہ بیجنگ میں ٹرمپ کی موجودگی میں وہاں پہ ایک ایم او یو یا ایگریمنٹ بٹوین امریکہ اور ایران سائن ہو سکتا ہے۔ اس کی پاسبلٹیز کتنی ہیں جنرل صاحب، آپ اس سے کتنا ایگری کریں گے؟ رانا صاحب، امتیاز گل صاحب ماشاءاللہ بہت لرنڈ فگر ہیں، بڑی اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے۔ ڈیفینیٹلی اس کو میں رول آؤٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ابھی تک اس سارے پیس پروسیس کو پاکستان نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے، پہلا راؤنڈ بھی یہاں پہ ہوا، اس کے بعد ابھی جیسے میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایرانینس نے اپنا رسپانس جو ہے وہ پاکستان کو ہینڈ اوور کیا ہے ایز اے میڈیٹر جو امریکن پرپوزلس تھیں۔ تو چونکہ ابھی اس وقت پاکستان ایک لنچ پن بنا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی چائنا جو ہے وہ ان اے وے انوالوڈ رہا انڈائریکٹلی، کیونکہ جو ان کے فارن منسٹر ہے عراقچی، انہوں نے چائنا کی وزٹ کی پچھلے راؤنڈ کے جب پاسبلٹی تھی، اور لیکن یہ کہ وہ راؤنڈ ہو نہیں سکا۔ میری اسیسمنٹ میں اگر کوئی ایگریمنٹ ہونا ہے تو موسٹ لائکلی جو اس کا وینیو ہوگا وہ اسلام آباد ہوگا۔ اچھا، کیونکہ اس ساری بات چیت کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، سڈنلی اس کا شفٹ ہونا چائنا میں میرے نزدیک، میری پرسنل اسیسمنٹ کی پرابیبلٹی اس کی کم ہے، لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اگر چائنا یہ چاہے۔ اور اس وقت میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ چائنا نے تھرو آؤٹ، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں رہا ہے، وہ بیہائنڈ دا سین رہا ہے، چاہے وہ پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ تھا 25 والا یا یہ والا جو کانفلکٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بجائے اس انیشیٹو کو اپنے گریب میں لینے کے، وہ پاکستان کو ہی اس کو اسپیئر ہیڈ کرنے دے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کی ٹیک ہے جی اس پہ کوشچن پہ۔ اینی ویز ایک چھوٹی سی بریک لے لو جی، بریک کے بعد واپس گفتگو کریں گے، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ جناب جو جہاں پہ جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان نے جو ایفرٹس کی ہیں، دیکھیں اس وقت جو ہے جو پاکستان پہ ساری دنیا کی جو نظریں لگی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ ایک ایسی سچویشن پہ پہنچ گئی تھی چیزیں، پوری دنیا اس پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید خدا نہ خواستہ کہیں تھرڈ ورلڈ وار نہ شروع ہو جائے۔ سو ہم نے اپنی کوششوں سے، پاکستان نے اپنی کوششوں سے یہاں پہ اس سچویشن سے باہر نکالا ہے سارے جناب ایشوز ہو جو ایران اور امریکہ کے درمیان شروع ہوا، اس سے ہم نے اس چیز کو سبسائڈ کیا، کسی حد تک سبسائڈ کیا، اور ایک آرچ رائیولز کو 47 ایئرز کے آرچ رائیولز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا اور ان سے گفتگو شروع کروا دی۔ سو وی ہیو ڈن ونڈرز، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور دنیا اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو پوری دنیا میں پھیل سکتا تھا، بہت بڑی یہاں پہ جنگ جو پوری دنیا میں چھڑ سکتی تھی، اس سے پاکستان نے پوری دنیا کو بچایا. بٹ آگے کیا ہونا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ چین کا وزٹ جو ہے ٹرمپ کا از ویری امپورٹنٹ، اور اس سے پہلے کیا چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی بٹوین ایران اینڈ امریکہ، کیونکہ اگر ہو جائیں گی تو پھر ایک نئے فریم آف مائنڈ کے ساتھ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جو ہے ملیں گے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. امتیاز صاحب، ویری کوئکلی، ڈو یو تھنک کہ جناب اس وقت جو سچویشن ہے، جب 14 مئی کو جو سچویشن بنے گی، 14 مئی کو جو سچویشن بنے گی بیجنگ میں، ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی بیٹھے ہوئے ہیں، سو what will they talk about اگر یہ ایشو خدا نہ خواستہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا بٹوین ایران اینڈ امریکہ؟ سو آپ کے خیال میں کیا چیزیں کارڈز پہ ہوں گی؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اس کو کہتے ہیں از اے مین انڈر سیچ، یعنی اس کا اس وقت محاصرہ ہوا ہے. اس کے گھر کے اندر جتنا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ چلا رہا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کے خلاف ہے اس ایران کی جنگ کی وجہ سے. یورپی اتحادی اس سے منہ موڑ چکے ہیں، صرف جاپان ابھی تک ٹکا ہوا ہے کسی حد تک، اور جنوبی کوریا. تو وہ اس وقت ایک بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہے. لہٰذا اس کی یہ کوشش ہوگی کہ بیجنگ جا کے صدر شی جن پنگ کو خوش کرے، تاکہ کچھ اس کی اس بین الاقوامی تنہائی میں کمی آ سکے، اور ایران کو کنسیشن دے کر ہی میں سمجھتا ہوں یہ چین کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی ٹارگٹ اس وقت یہی ہے کہ چین کے لیے جتنے بھی توانائی کے راستے ہیں وہ کم سے کم کرے، اور چین اس پہ بالکل خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنرل صاحب، وائنڈنگ ریمارکس، آپ امتیاز صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سچویشن ہوگی جب دونوں سربراہان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے؟ بالکل. کیوں، میں ہاؤ کین آئی ڈیئر ڈس ایگری ود امتیاز صاحب، آئی ہولڈ ود ہائی اسٹیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ امریکہ اس وقت بہت مشکل میں ہے. سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے امریکہ کا، وہ الائنسز کا لاس ہوا ہے، اور امریکہ کو واپس اسی یو این او میں جانا پڑا ہے جس کو وہ نان اینٹی بنا چکا تھا. تو یہ دس از ہیلپ لیسنس آف امریکہ جو ہمیں ویزیبلی نظر آ رہی ہے. اور چائنا جا کے ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ پازیٹیو اینڈ کے اوپر ہوں چیزیں، اور جیسے امتیاز گل صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ ایٹ لیسٹ شو کرے کہ وہ چائنا کو انٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بیکاز امریکہ خود ٹریپ ہوا ہوا ہے اس وقت. اچھا، چلیں ٹھیک ہے جی. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ دونوں نے ٹائم نکالا جی، تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب، کہ جہاں پہ پورے ریجن میں صرف چیزیں چینج نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں، پوری دنیا چینج ہو رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جناب جو کانفلکٹ سے پہلے سچویشن تھی، یعنی کہ ایران امریکہ کانفلکٹ سے پہلے جو سچویشن تھی اس دنیا میں، وہ سچویشن دوبارہ اسی طرح واپس آ سکے گی. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ ساری دنیا چینج ہو چکی ہے. یہاں پہ بہت سے ملٹیپل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو ایڈریس کرنا پڑے گا ان دا ڈیز ٹو کم. اینی ویز، ہم یہی یہاں پہ کوشش کر سکتے ہیں، دعا گو ہو سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ سب بہتری ہو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.